بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع میں بیمار پڑ گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ایک لڑکی کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں، تو کیا مجھے اپنے مال کے 2/3 حصے کو صدقہ کر دینا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا 1/3 کا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، گو تہائی بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو خرچ بھی کرو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے کا بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ہجرت میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد تم پیچھے رہ بھی گئے تب بھی جو عمل تم کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی تو اس کے ذریعے درجہ و مرتبہ بلند ہوگا، اور غالباً تم میرے بعد زندہ رہو گے، اور تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو نقصان پہنچے گا۔ قابل افسوس تو سعد ابن خولہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس لیے افسوس کا اظہار کیا کہ ہجرت کے بعد اتفاق سے ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہی ہو گئی۔ سفیان نے بیان کیا کہ سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ بنی عامر بن لوی کے ایک آدمی تھے۔ صحیح بخاری 6733۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیٹی، پوتی اور بہن کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا، اور تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں جا، شاید وہ بھی یہی بتائیں گے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی بات بھی پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایسا فتویٰ دوں تو گمراہ ہو چکا اور ٹھیک رستے سے بھٹک گیا۔ میں تو اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو 6واں حصہ ملے گا، اس طرح 2/3 پوری ہو جائے گی، اور پھر جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ ہم پھر موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گفتگو ان تک پہنچائی تو انہوں نے کہا، جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ صحیح بخاری 6736۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مال کی اولاد مستحق تھی اور والدین کو وصیت کا حق تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا اور لڑکوں کو لڑکیوں کے دگنا حق دیا، اور والدین کو اور ان میں سے ہر ایک کو 6 حصے کا مستحق قرار دیا، اور بیوی کو 8ویں اور 4تھے حصے کا حقدار قرار دیا، اور شوہر کو آدھے یا 1/4 کا حقدار قرار دیا۔ صحیح بخاری 6739۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتبہ اپنے بھائی سعد رضی اللہ عنہ کو وصیت کر گیا تھا کہ زماں کی کنیز کا لڑکا میرا ہے اور اسے اپنی پرورش میں لے لینا۔ فتح مکہ کے سال سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لینا چاہا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور اس نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس پر عبد بن زماں رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے، اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر یہ دونوں اپنا معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، اس نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔ عبد بن زماں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی باندی کا لڑکا اور باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد بن زماں، یہ تمہارے پاس رہے گا
لڑکا بستر کا حق ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں۔ پھر سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر، کیونکہ عتبہ کے ساتھ اس کی شباہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لی تھی۔ چنانچہ پھر اس لڑکے نے ام المومنین کو اپنی وفات تک نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری 6749۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ پھر بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس نے اپنی ساتھی عورت سے کہا کہ بھیڑیا تیرے بچے کو لے گیا ہے۔ دوسری عورت نے کہا کہ وہ تو تیرا بچہ لے گیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں تو آپ نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا۔ وہ دونوں نکل کر سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں اور انہیں واقعے کی اطلاع دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھری لاؤ، میں لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک دوں گا۔ اس پر چھوٹی عورت بول اٹھی کہ ایسا نہ کیجیے، آپ پر اللہ رحم کرے، یہ بڑی ہی کا لڑکا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں نے چھری کا لفظ سب سے پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس دن سنا تھا، اور ہم اس کے لیے اپنے قبیلہ میں مدیہ کا لفظ بولتے تھے۔ صحیح بخاری 6769۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ صاحب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے جا اور اسے پورا صدقہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا، کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دان دکھائی دینے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ہی کھلا دینا۔ صحیح بخاری 6709۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ رمضان کا فطرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پہلے مد کے وزن سے دیتے تھے، اور قسم کا کفارہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد سے ہی دیتے تھے۔ ابو قتیبہ نے اسی سند سے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہمارا مد تمہارے مد سے بڑا ہے، اور ہمارے نزدیک ترجیح صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مد کو ہے۔ اور مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ اگر ایسا کوئی حاکم آیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد سے چھوٹا مد مقرر کر دے تو تم کس حساب سے صدقہ فطر وغیرہ نکالو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مد کے حساب سے فطرہ نکالا کریں گے۔ انہوں نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ معاملہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مد کی طرف لوٹتا ہے۔ صحیح بخاری 6713۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشر کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ سے سواری کے لیے جانور مانگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ٹھہرے رہے، اور جب کچھ اونٹ آئے تو 3 اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لے کر چلے تو
تو ہم میں سے بعض نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواری کے جانور مانگنے آئے تھے، تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ہمیں سواری کے جانور نہیں دے سکتے، اور آپ نے عنایت فرمائے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جانور کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو جب بھی میں کوئی قسم کھا لوں گا اور پھر اس کے سوا اور چیز میں اچھائی ہوگی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی۔ صحیح بخاری 6718۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک ایک ٹکڑا جہنم سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ بھی دوزخ سے آزاد ہو جائے گی۔ صحیح بخاری 6715۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنے 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھ سفیان یعنی فرشتے نے ان سے کہا، اجی انشاءاللہ تو کہو، لیکن آپ بھول گئے، اور پھر تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک بیوی کے سوا جس کے یہاں نہ تمام بچہ ہوا تھا، کسی بیوی کے یہاں بھی بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان کی قسم بیکار نہ جاتی اور اپنی ضرورت کو پا لیتے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر انہوں نے استثناء کر دیا ہوتا تو ہم سے ابو الزناد نے عرج سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری 6720۔